السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمۃ حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں تمام مسلمانوں کو اور مومنوں کو آپس میں کس انداز سے رہنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور آپسی میل ملاپ کس انداز سے ہونا چاہیے، اس کی تفصیلات قرآن کریم میں اور خود احادیث کریمہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جب آپس میں زندگی گزارو تو ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ، تواضع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو تاکید کرتے رہے کہ اے میرے امتیوں، تم تواضع اختیار کرو۔ تواضع کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری، محبت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ اور علماء کرام نے تواضع کے معنی یہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو، خود کو کمتر اور حقیر سمجھو، دوسروں کو خود سے افضل سمجھو، خود سے بہتر سمجھو اور خود کو کمتر سمجھو۔ اس کے یہ تواضع کے معنی ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تواضع اختیار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ارشاد فرمایا کہ لوگو تواضع اختیار کرو، اپنی زندگی میں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، دنیا کی جتنی مخلوق ہے اور خدا کے جتنے بندے ہیں ان کے ساتھ تم تواضع اختیار کرو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، خود کو کمتر سمجھو، دوسروں کو افضل سمجھو، خود کو حقیر سمجھو، دوسروں کو اعلیٰ سمجھو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے، حدیث کے الفاظ پر غور کریں، پیارے آقا نے فرمایا کہ کسی سے تم تواضع اور عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ تو اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کی وجہ سے نہیں، اس کی شہرت کی وجہ سے، اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس سے عاجزی کے ساتھ پیش مت آؤ، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پیش آؤ۔ خدا کی رضا تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، اس کا مقام و مرتبہ
اس کا رتبہ، اس کا منصب اور اس کی دولت، اس کی عمارتیں، اس کی گاڑیاں تمہارے پیش نظر نہ ہو، بلکہ تمہارے پیش نظر یہی ہو کہ میں اس سے عاجزی انکساری اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، عاجزی انکساری اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، اسی لیے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے لوگوں سے تواضع سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے رہنے نہیں دیتا، اس کو بلندیوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچائیوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعتوں سے نوازتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ حدیث پاک پیارے آقا جوامع الکلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ آقا نے صرف تواضع کا حکم نہیں فرمایا، فرمایا کہ لوگوں تواضع کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اسی لیے یہاں دو باتیں ظاہر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم کسی سے تواضع اختیار کرتے ہیں تو کس سے اختیار کرتے ہیں؟ جو دولت مند ہے اس سے ہم عاجزی انکساری سے ملتے ہیں، جن کے پاس ہم خدمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ہم اس سے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہے ہم اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے پیش نظر نہ دولت ہو، نہ اقتدار ہو، نہ منصب ہو، نہ شہرت ہو، نہ سامنے والے کا رعب ہو، تمہارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ ہو، خدا کی مخلوق ہے، یہی خیال کے ساتھ تم تواضع سے پیش آؤ۔ اگر یہ خیال رہے گا تو جس طرح دولت مند کے ساتھ ہم عاجزی سے پیش آتے ہیں، اسی طرح غریب کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آئیں گے، جس طرح بڑی عمارت والے کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے ہیں، اسی طرح کرائے کے مکان میں رہنے والے کے ساتھ بھی ہم عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب ہو، چاہے وہ مالک ہو یا غلام ہو، چاہے وہ خادم ہو یا بادشاہ ہو، ہر ایک کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ۔ جو بندہ عاجزی انکساری کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جھکنے نہیں دیتا، اس کو بلندیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ۔ تواضع کرنے والا، اللہ کے لیے جو تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے جو عاجزی انکساری کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ اپنی نگاہوں میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ جو تواضع اختیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت کو بٹھا دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہوگا، اپنی نگاہ میں وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ اس کو حقیر ہونے نہیں دے گا، اس کو عزتوں سے، عظمتوں سے نوازے گا۔ تو کیا پیاری حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تواضع کی یہ برکت ہے، تواضع کی، عاجزی انکساری کی یہ برکت ہے کہ وہ خود کو تو چھوٹا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، عزتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تواضع کا فائدہ کیا ہے؟ عاجزی انکساری کا فائدہ کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا کہ اے عیسیٰ، اگر میں تم کو کوئی نعمت دیتا ہوں، تم کو کوئی نعمت دیتا ہوں اور تم اس نعمت کو استقبال کرتے ہو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی خدا نے کوئی نعمت دی، مال و دولت دیا، تم مال و دولت کو لے کر اکڑ نہیں گئے، مغرور نہیں ہو گئے، لوگوں پر اترانے نہیں لگے، بلکہ خدا کی اس نعمت کو لے کر عاجزی اختیار کیے، انکساری اختیار کیے، خدا کی نعمت پر لوگوں کے سامنے فخر اور تکبر نہیں کرے، غرور نہیں کرے، خدا نے جو بھی نعمت دیا اس نعمت کو لے کر تم نے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ یاد رکھ لو،
اگر میری نعمت کو لے کر تم عاجزی انکساری اختیار کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اور برکت عطا فرماؤں گا، اور نعمتوں سے نوازوں گا، اور دولتوں سے نوازوں گا، اور عزتوں سے نوازوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہم کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی مقام دیتا ہے، کوئی رتبہ دیتا ہے، خدا کی کوئی نعمت ہو جائے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ عبادت کی نعمت ہو، چاہے وہ حسن و جمال کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت و قوت کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ جو نعمت ہم کو دیتا ہے، اگر ہم اس نعمت کو لے کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، میں اس بندے کو اور نعمتیں عطا فرماتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، جو شخص ہر ایک کے ساتھ، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، مالک کے ساتھ، غلام کے ساتھ، چھوٹے شخص کے ساتھ، بڑے شخص کے ساتھ، جو ہر ایک کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ اس کو منبر نشین رکھے گا، یعنی اس کو ہمیشہ اللہ تعالی عزتوں کے مقام پر رکھے گا، کبھی اس کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، جو شخص عاجزی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایک اہم بات، تواضع کس کے ساتھ اختیار کرے؟ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی مزاجوں میں تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص صاحب تواضع ہو، جو شخص جس کی مزاج میں، جس کی طبیعت میں، جس کی زبان میں نرمی ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، جو دل و جان سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو، ایسا نہیں کہ صرف زبان سے حقیر سمجھے بلکہ دل و جان سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہو، پیارے آقا فرماتے ہیں ایسے تواضع کرنے والے کے ساتھ تم بھی تواضع کرو، اس کے ساتھ تم بھی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو تکبر کرنے والا تم سے ملاقات کرے، کوئی متکبر تم سے ملے تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ متکبر کے ساتھ تواضع کے ساتھ مت پیش آؤ، اس کے ساتھ تم تکبر کے ساتھ پیش آؤ، ظاہری برتاؤ تمہارا تکبر کا ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ تو خود پیارے آقا فرماتے ہیں اسی لیے کہ اگر تم متکبر کے ساتھ، تکبر کرنے والے کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گے تو ایک وقت آئے گا اس کو اور ہمت آئے گی، اس کی ہمت افزائی ہوگی، وہ اور تکبر کرنے لگے گا۔ آقا فرماتے ہیں تکبر کرنے والے کے ساتھ تم عاجزی سے نہ ملو، تکبر کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ وہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا، اپنی تکبر والی حرکت سے باز آ جائے گا۔ یہ فرمان رسول ہے، آقا کا عالی شان فرمان ہے کہ تواضع کرنے والوں کے ساتھ تواضع کرو۔ اسی لیے کئی اولیاء اللہ کی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، اکابرین اولیاء اللہ کی زندگی، ان کی زندگی میں اتنی عاجزی انکساری ہوتی، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، زمین پر بیٹھ جاتے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، فقراء کے ساتھ بیٹھ کر تناول کر لیتے۔ کئی اولیاء اللہ غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے، لیکن کبھی بادشاہ کے دربار میں جانے کا وقت آتا تو عالی شان لباس پہنتے، لباس فاخرانہ پہنتے، اور بادشاہ کے دربار میں جاتے تو بڑے فخر کے ساتھ جاتے۔ ظاہری برتاؤ، دل میں تو عاجزی ہے لیکن ظاہری برتاؤ فخر والا، تکبر والا ہوتا، اسی لیے کہ تاکہ بادشاہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ڈرے ہوئے ہیں، مجھ سے گھبرائے ہوئے ہیں، مجھ سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ بادشاہوں، امیروں، دولت مندوں کے در پر جاتے تو بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ جایا کرتے۔ اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تکبر کرنے والوں کے ساتھ عاجزی مت پیش آؤ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ ظاہری برتاؤ، دل کے اعتبار سے نہیں، دل میں تو ہر ایک کے ساتھ نرمی رکھو، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے ساتھ بھی نرمی رکھو، لیکن ظاہری برتاؤ تکبر کرنے والوں کے ساتھ ویسا ہی رکھو جیسا وہ تمہارے ساتھ برتاؤ کرے گے، کیونکہ وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے معاملہ الٹا کر دیا، ہم تکبر کرنے والوں کے ساتھ جھک جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر رہنے والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جو عاجز لوگ ہیں،
جو کمزور لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، ان کے اوپر ہم تکبر جتلاتے ہیں، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ آج ہم نے الٹی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ محتاجوں، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، تواضع کے ساتھ پیش آنے والے، ہم ان کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور جو اہل تکبر ہے، جن کے مزاجوں میں، جن کی زبان میں، جن کے اخلاق میں تکبر بسا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہم نے حدیث رسول کے خلاف والی زندگی شروع کر دی، اسی لیے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تواضع اختیار کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اہل تواضع ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہے، جو محبت اور پیار سے تم سے ملا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواضع کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ لوگوں، بہت سارے لوگ غافل ہو چکے ہیں ایسی عبادت سے جو تمام عبادتوں میں افضل ہے، اس عبادت سے غافل ہو چکے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا، عاجزی کے ساتھ پیش آنا، یہ بہترین عبادت ہے جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور ایک حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے متعلق ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں تمہارے دلوں کے اندر عبادت کی حلاوت کو نہیں پا رہا ہوں۔ عبادت کی حلاوت، حلاوت کے معنی مٹھاس ہے، لذت ہے، میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت کو نہیں پا رہا ہوں، لذت کو نہیں پا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا صحابہ کرام نے، آقا عبادت کی کوئی حلاوت ہوتی ہے، عبادت کی کوئی مٹھاس اور لذت ہوتی ہے، حضور کیا چیز ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، ہاں، عبادت کرنے والوں کی حلاوت اور لذت یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں، مزاج میں تواضع آ جاتا ہے، عاجزی انکساری آ جاتی ہے، ان کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے۔ عبادت کرنے والے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں، یہ عبادت کی حلاوت ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہم عبادتوں کا معاملہ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے مزاج میں غرور آ رہا ہے، طبیعتوں میں یہ آ رہا ہے کہ ہم تو نمازی ہیں، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عبادت کی حلاوت اس میں ہے کہ جتنا بندہ عبادت گزار ہوگا اس کے اندر اتنی عاجزی پیدا ہو جائے گی، اتنی انکساری پیدا ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھنے لگے گا جو جتنی عبادت کرتا ہے۔ تو عبادت اگر ہم کر رہے ہیں اور ہماری مزاج میں اگر سختی آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، تو ہم عبادت کی حلاوت کو نہیں پا رہے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، تواضع کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ کوئی تم سے مشورہ دے، کوئی بھی تم کو مشورہ دے، اگر وہ اچھا مشورہ دے تو تم اس کے مشورے کو قبول کر لو۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ مشورہ دینے والا کون ہوتا، اس کی کیا مجال وہ مجھ سے مشورہ دے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ایک بچہ بھی تم کو مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورہ بہتر ہے تو اس کو قبول کر لو، اگر قبول نہیں کرو گے، اس کو معمولی سمجھو گے، تو متکبرین میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا، تکبر کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا۔ تواضع کی ایک علامت یہ ہے کہ کوئی نادان انسان بھی ہم کو مشورہ دے تو اس کے مشورے کو سنیں، بہتر ہے تو عمل کرے ورنہ اس کو ترک کر دے، یہ تواضع کی علامت ہے۔ اسی لیے اکابرین کی ساری زندگی، اولیاء اللہ کی حیات طیبہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ساری زندگی تواضع میں گزارتے، عاجزی انکساری میں گزارتے۔ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، کیسے پہنچا؟ اسلام کے پہنچنے کا سب سے اہم اور بڑا مقصد جو رہا، ان اولیاء اللہ کی تواضع کی وجہ سے، عاجزی انکساری کی وجہ سے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرتے، شفقت کرتے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے، دوسروں کو خود سے افضل سمجھتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مواعظ حسنہ میں کہ لوگوں، ایک ہے تکبر،
خود کو افضل سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اور ایک ہے تواضع، خود کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو افضل سمجھنا۔ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتا، تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کس پر ہوتا ہے؟ اپنے علم پر ہوتا ہے، تکبر اپنی عبادت پر ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت میں بیان کیا، علم پر تکبر ہوتا ہے، عمل پر تکبر ہوتا ہے، اپنی حسن و جمال پر تکبر ہوتا ہے، اپنی خاندانی شرافت پر تکبر ہوتا ہے، اپنی مال و دولت پر تکبر ہوتا ہے، اپنی چاہنے والوں کی کثرت پر تکبر ہوتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محدث دکن فرماتے ہیں جو کوئی شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ کسی ادنا شخص سے اس کو ذلیل نہ کر دے، کسی معاملی انسان سے اس کو رسوا نہ کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو دنیا سے نہیں اٹھاتا، وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا ایک بندہ ہے، تیری نعمتوں کو پا کر، تو نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمت کو پا کر وہ لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرتا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خود کو کمتر سمجھتا ہے، تو اس وقت فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا عاجزی کرنے والے بندے کو تو بلندیاں عطا فرما دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے، جو جتنا عاجز ہوگا، جتنا تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندیوں سے نوازے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آج ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی مزاج میں تواضع کو پیدا کریں، ہر اعتبار سے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو علم پر گھمنڈ نہ کرے، اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، عبادت پر گھمنڈ نہ کرے، اللہ نے مال و دولت دیا ہے، مال و دولت پر فخر نہ کرے، اللہ نے منصب و جاہ دیا ہے تو منصب و جاہ پر تکبر نہ کرے، ہر چیز میں عاجزی کو اختیار کرے۔ جو جتنا عاجز ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اتنی بلندیوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، مجھ کو اور ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تواضع اور عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔